اس آیت میں ایک ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے بہت بڑی قربانی دینے والے طبقات کا، لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور صرف تذکرہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو انعام رکھا ہے اور جو ان کی خوبی ہے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے، ان الذین آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا جب ایمان لائے تو ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی، وہاجروا وجاہدوا، اور جب اسلام کو اور دین کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے دین کے دشمن آئے تو ان سے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان کی مدد کی، اور جب یہ ہجرت کر کے ایک دوسرے مقام پر پہنچے تو وہاں کے مقامی افراد میں ان لوگوں کی جو مدد اور نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حق پر ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہترین روزی اور مغفرت کا اعلان فرمایا۔ یہ ہجرت کیا ہے؟ کس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرت کی؟ وہ کون سے حالات تھے؟ کن اسباب کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنا پڑی؟ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست اعلان جب مہاجرین کے لیے کیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں، جن لوگوں نے ہجرت کی، پہلا یہ کہا ایمان کے بعد ہجرت، پھر جہاد، پھر اس کے بعد نصرت۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا صحابہ کرام کے واقعات کا ہم مطالعہ کریں کہ اللہ کے نبی نے جب دین کا اعلان کیا، مکہ میں توحید کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو آپ کی مخالفت میں صرف یہ نہیں کہ مکہ کے لوگ، آپ کے اپنے گھرانے اور خاندان کے لوگ سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی کہ اتنے سارے معبودان باطل، 300 سے زائد بت انہوں نے کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے، برسوں سے ان کا اپنا رسم و رواج چلا آ رہا تھا، ان کے اپنے آباء و اجداد نے کچھ چیزیں دین کے نام پر بنا لی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اعلان کیا کہ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی۔ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو طالب سے گفتگو کرنے کے لیے جب مشرکین مکہ گئے تو ابو طالب کو کہا کہ ان کو کہیے کہ ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی چیزیں پیش کی کہ اگر دولت چاہتے ہیں تو ہم لوگ مکہ کے تمام لوگ مل کر اتنی دولت آپ کو دے دیں کہ آپ سب سے زیادہ امیر آدمی ہو جائیں، اور اگر آپ بادشاہ چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر آپ کو کوئی جن وغیرہ آ کر کے پریشان کرتا ہے تو ہم اس کا علاج کریں گے۔ کئی سب باتیں کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، اگر اس کو قبول کر لو گے تو میں آپ لوگوں کو اس کی خوشخبری دیتا ہوں کہ عرب اور عجم تمہارے زیر نگیں آ جائیں گے، تم ان کے فرما روا بن جاؤ گے، بڑے بن جاؤ گے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پورا عرب ہمارے زیر نگیں آ جائے، یعنی پورے عرب کے فرما روا ہم بن جائیں، عرب پورا ہمارے ہاتھ میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس ایک چیز یہ کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے تمہاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنے سارے معبودان کے مقابلے میں، معبودوں کے مقابلے میں ایک اللہ، ایک معبود بس۔ یہ ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ چیز، کیا ہمارے باپ دادا نے جن کو پکارا، جن کی عبادت کی، ہمارا جو رسم و رواج ہے سب ختم ہو جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب، اپنے دین اور اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے اور دین کے مقابل کھڑے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی پوری کوشش کی، ہر قسم کی طاقت لگائی۔ حتیٰ کہ اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا دین بچا کر کے مکہ میں زندہ رہنا ممکن نہیں رہا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، صحابہ کرام، حضرت سمیہ
ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے پورے خانوادے کو اتنی اذیت دی گئی کہ ان کے لڑکے حضرت عمار کا واقعہ کہ ان کو مشرکین مکہ نے مارنے کے بعد یہ کہا کہ اگر تم کفریہ جملہ نہیں کہو گے، دین سے نہیں پھرو گے، تو تم کو قتل کر دیں گے. یہ جان بچانے کے لیے انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میں ایسا معاملہ ہوا کہ بالکل وہ مجھ کو قتل کرنے جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دل میں ایمان کا یقین، قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا لمن اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جب ایسا مرحلہ آ جائے کہ آدمی کی جان جا سکتی ہے تو دو چیزیں ہیں، یا تو آدمی عزیمت پر عمل کرے یا رخصت پر. رخصت یہ ہے کہ دل میں ایمان کا یقین رکھ کر کے کلمہ کفر کہہ کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے مشرکین مکہ کی اذیتوں کے بارے میں جب کہا کہ اللہ کے نبی ایسی اذیتیں دی جا رہی ہے، یہ حضرت خباب ہے، ان کو تپتی ہوئی آگ پر لٹا دیا گیا. زنیرہ، نہدیہ، ام عبیس کی لونڈیاں تھی، اتنا مارا جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اپنی لونڈی کو مار رہے ہیں، مارتے مارتے تھک کر کے بیٹھ گئے تو کہتے گئے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رکا ہوں کہ تجھ پر رحم کھایا، بس اس لیے رکا ہوں کہ تھک گیا ہوں، کچھ تھکاوٹ دور ہو پھر تجھ کو اذیت دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہیں، آپ کے اوپر اوٹ ڈال دی. عقبہ بن معیط نے آپ کے گردن میں کپڑا ڈال کر اس طرح گھمایا کہ آنکھیں ابل پڑی، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی جان نکل جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روکا تو اتنا مارا آپ کو کہ آپ کی آواز بند ہو گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں سے بال پکڑتے تھے اتنا بال آ جاتا تھا ہاتھ میں. لوگوں نے سمجھا، ان کے قبیلے کے لوگوں کو، شاید ان کا معاملہ ختم ہو گیا، شاید یہ چند لمحوں کے مہمان ہیں. صحابہ کرام کے واقعات، جتنی اذیت دی گئی. 3 سال شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی کے پورے خانوادے کا بائیکاٹ کیا گیا. نہ ان سے کوئی رشتہ کرے گا، نہ ان کو کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ ان کو کوئی چیز پہنچائے گا. کوئی پتے کھا کر کے درختوں کے انہوں نے وقت تو نکالا، ماؤں کے سینے میں دودھ خشک ہو گئے. اگر کوئی شخص ہو دین کے بارے میں اس کو علم ہو جاتا کہ یہ اسلام قبول کیا، اس کے گھر جا کر کے اس کو مارتے، اذیت دیتے، گنڈے اور اوباشوں کے حوالے کر دیتے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ایمان لائے تو ان کے گھر والوں نے ان کو چٹائی میں لپیٹا، کپڑے اتارے، چٹائی میں لپیٹا اور دھونی دی، یعنی بالکل سانس گھٹنے لگی ان کی. حضرت عبداللہ ذو البجادین کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کے پورے بدن کے کپڑے اتار دیے گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دولت مند گھرانے کے تھے، بے پناہ دولت اللہ نے دی تھی. یہ عطر و اتنا اعلیٰ قسم کا لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مصعب اس گلی سے گزرا ہے، کیونکہ ایسا عطر وہی استعمال کرتا ہے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو جب گھر سے نکالا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ ان کو مقری کہا جاتا ہے. مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچا دیا تھا انہوں نے اللہ کے نبی کے ہجرت سے پہلے. یہ بہت بالکل ابتدائی ایام میں، شروع کے دنوں میں مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے. ایک دن میں 2 قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے توحید کی دعوت دی. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ، اور دونوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پورے قبیلے نے شام تک کے اسلام قبول کر لیا. زبردست. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، یہ اسلام کے لیے قربانی. آپ گزرے جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی دیکھ کر کے رونے لگے. آپ کی آنکھیں امٹ پڑی، اس لیے کہ جو چادر آپ اوڑے ہوئے تھے اس چادر میں ایک پیوند لگا ہوا تھا جو کپڑے کا نہیں تھا، چمڑے کا تھا، اور سلا ہوا نہیں تھا، ٹانکے سے لگا ہوا تھا. یہ صرف اسلام کے لیے، دین کے لیے. انہی کا واقعہ ہے کہ غزوہ احد میں جب یہ شہید ہوئے تو چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب سر پر ڈالی جاتی تو پیر کھل جاتا، جب پیر پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا. اللہ کے نبی سے آ کر کے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، معاملہ ایسا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سر ڈھانک دو اور پیر پر ازخر نامی ایک گھاس جو اس علاقے میں پائی جاتی تھی وہ گھاس ڈال کر اسی طرح تدفین کر دو. صحابہ کرام نے جو ہجرت کی ہے اس قدر اذیت کے دور سے گزرے کہ اعلانیہ مکہ میں عبادت کرنا یا دین کا نام لینا، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کے حکم پر لوگوں کو حکم دیا ہجرت کا. پہلی ہجرت لوگوں نے کی حبشہ کی جانب، دوسری ہجرت مدینہ کی جانب. ایک ایک دو دو تین تین آدمی، بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی، ہجرت کے لیے نکلے. بدن کے کپڑوں پر کاروبار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، رشتے چھوڑ دیا، بالکل جو بدن پر کپڑا تھا بس اسی پر نکلے. مہاجرین جب مدینہ پہنچے تو مدینہ یہ خبر گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی زبردست دکان تھی، بڑا زبردست کاروبار تھا آپ کا. خبر گئی کہ آپ کا پورا مال لوٹ لیا گیا، آپ کی دکان لوٹ لی گئی. مہاجرین کے تمام مالوں کو لوٹ لیا مشرکین مکہ نے. بدن کے کپڑوں پر دین کی حفاظت کے لیے نکلے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی، یعنی جب ان لوگوں کی زندگی میں ایسا موڑ آیا کہ یا تو عقیدے اور دین کو بچایا جائے، یا تو مال کو بچایا جائے، یا رشتہ بچایا جائے، یا کاروبار بچایا جائے، یا وطن بچایا جائے، ان لوگوں نے فیصلہ کیا اس وقت کہ سب قربان کر دیا جائے، لیکن عقیدے کی سوداگری، دین کی سوداگری نہیں کی جائے گی. اسی ہجرت کے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے. بالکل آخر میں آپ کو حکم دیا گیا ہجرت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی، ہجرت کا یہ جو واقعہ ہے اپنے اندر بے شمار اسباق رکھتا ہے، بے شمار اسباق رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ عموماً ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن اگر آپ ہجرت کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں تو موجودہ دور کے مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل اسی ایک واقعے میں آپ کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی بہترین اسوار نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی مکہ سے مدینہ، کیسے حالات تھے اور کس طریقے سے کی، پورے واقعے پر آدمی غور کیجیے. میں اس سے پہلے بھی اکثر بیان کرتا رہا ہوں کہ واقعہ ہجرت موجودہ حالات میں مختلف محاذ پر جو ہم ناکام ہوتے ہیں، اور مختلف محاذ پر جو ہمارے یہاں مسائل ہیں، اس لیے کہ سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو نہ اپنانا. اللہ کے نبی نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو پورا واقعہ ہجرت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 5 لوگوں کو آپس میں، اللہ کے رسول ملا کر کے 5 لوگوں کو آپس میں ملایا، یعنی پوری منصوبہ بندی کی ہجرت کی پوری. آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے کون لوگ تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ آپ کے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عبداللہ بن اریقط جن کا کام تھا راستہ بتانا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان 5 لوگوں کو ہجرت کی خبر ہوئی کہ آپ کو ہجرت کے لیے جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 لوگوں کا جو انتخاب کیا تھا، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو لے لو، فلاں کو لے لو، فلاں کو لے لو؟ ایسا اتنی زبردست منصوبہ بندی ہے یہ ہجرت میں کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے اس واقعے کو پڑھ کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 لوگوں کا انتخاب کیوں کیا. سب سے پہلا سبق یہ ہے کسی کام کو جب کیا جائے تو انتہائی زبردست منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جائے. اللہ کے نبی نے ہجرت کا جو ارادہ کیا، منصوبہ بندی. کیسی منصوبہ بندی؟ ذرا سا غور کیجئے. عبداللہ بن اریقط یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں تھے عبداللہ بن اریقط، اور 2 دن قبل 2 اونٹنیاں صحت مند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر پہنچا دی، اور چند دن ہم نے ان کے ساتھ معاملہ طے ہوا کہ اتنا پیسہ دیں گے اور آپ بالکل نئے راستے سے ہم کو مدینہ لے کر جاؤ گے. مدینہ شمال میں ہے، جنوب کے راستے سے بالکل نئے راستے سے لے کر کے جاؤ گے، اور یہ راستہ بتانے کے ماہر عبداللہ بن اریقط. اور کچھ درہم میں سودا ہوا کہ اتنا درہم آپ کو معاوضہ اور اجرت دیں گے. یہ طے ہو گیا. ذرا سا غور کیجئے، یہ کافر عبداللہ بن اریقط، اللہ کے نبی نے معاملہ طے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے اور آپ جب غار میں جا کر کے بیٹھے تو 3 روز تک روزانہ اعلان ہو رہا تھا کہ اگر ان دونوں کا کوئی پتہ بتا دے گا، ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی کا، تو 100 اونٹ ملیں گے انعام میں. 100 اونٹ، 200 اونٹ. عبداللہ بن اریقط بھی یہ اعلان روزانہ سن رہا ہے.
سن رہے ہیں عبداللہ بن ریقط بھی بتا نہیں رہے. یہ اللہ کے نبی کی خوبی تھی. ہر قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بکتے نہیں ہیں کسی بھی قیمت پر. ایک مرتبہ زبان دے دی تو پھر زبان سے نہیں پلٹتے. اللہ کے نبی نے ڈھونڈ کر نکالا تھا مکہ میں ایسے شخص کو جو کسی قیمت پر نہ بکے. عبداللہ بن ریقط روز اعلان سن رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی خوبی تھی. اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو پہلے منصوبہ بندی. آج ہم لوگ لیڈر چنتے ہیں. ہمارے یہاں مسائل ہیں کہ ہم غیر مسلم لیڈر چنیں. نہیں لا سکتے ہم تو کیسا چنیں جو دوسرے روز زبان پلٹ دے. اللہ کے نبی نے ایک راستے کے لیے ایک آدمی کو چنا مکہ سے مدینہ کے لیے, عبداللہ بن ریقط کو. نہیں خرید سکے مکہ والے زبان کا پکا دھنی, ہم 5 سال کے لیے چنتے ہیں. سیکنڈ ڈے ہماری قوم کو دھوکہ دیتا ہے وہ. یہ اللہ کے نبی کی سیرت میں, یہ واقعے میں, ہجرت میں بے شمار اسباق ہے. میں صرف سرسری گزروں گا تیزی کے ساتھ. اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں بس عبداللہ بن ریقط اس کو راستہ معلوم ہے نا, پورے حالات کا علم تھا. ایسا آدمی چاہیے جس کو خریدا نہ جا سکے, زبان دینے کے بعد زبان نہ چھوڑے. ہم لوگ چنتے ہیں جب ہم کو ضرورت پڑے تو ہم بھی ایسے آدمی کا انتخاب کریں. یہ سیرت ہے, سیرت اللہ کے نبی کی. آگے بڑھ گئے عبداللہ بن ریقط. اب دوسرے عامر بن بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے. یہ غلام تھے. اور عبداللہ بن ابی بکر. اللہ کے نبی نے ان 5 لوگوں کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ کتنی زبردست منصوبہ بندی آپ نے ہجرت کے لیے کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر, دوپہر کا وقت تھا. اماں عائشہ بہت چھوٹی تھی. یہ کہتی ہے کہ میں کھیل رہی تھی, آپ سے پہلے آپ کا سایہ آیا. مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہے. دوپہر کا وقت تھا, جب آپ گئے تو آدمی جب چلتا ہے تو اس کے آگے اس کا سایہ چلتا ہے. ہمارے یہاں کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سایہ نہیں تھا. مسند احمد کی روایت ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ سے پہلے آپ کا سایہ آیا. قرآن پڑھیے 13واں پارہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر چیز کا سایہ صبح اور شام اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ جنگ جب شباب پر ہوتی تو ہم آپ کے سائے میں پناہ لیتے, آڑ میں پناہ لیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خیر, حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ تشریف لائے, دوپہر کا وقت تھا. دیکھیے اسباق, سبق کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور آواز لگائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی تشریف لائیے, آپ کا گھر ہے. کہا ذرا سا ہٹا دو. بولے آپ کے اہل خانہ ہے, یہ سب ہیں, یہ رازدار لوگ ہیں, اطمینان سے کہیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ تشریف لائے دوپہر کے وقت, یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے, کوئی بہت خاص بات ہے. دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے وہ نارمل ملاقات کا وقت نہیں ہوتا ہے. آدمی کو ملنا ہو تو شاموں میں جاتا ہے. یہ تو کھانا کھانے کے بعد آدمی تھوڑا سا قیلولہ, یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے. اور اسی لیے آپ قرآن پڑھیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے والد اور والدہ کے کمروں میں اگر داخل ہونا ہے تو ایسے وقت میں, دوپہر کے وقت میں جب وہ لیٹے ہو تو آواز دے کر کے, اطلاع دے کر کے داخل ہو, تاکہ آپ ان کو ایسی حالت میں نہ دیکھو جس حالت میں دیکھنا آپ کو اچھا نہ محسوس ہو, گوارا نہ ہو. والد اور والدہ کے بھی کمرے میں اگر داخل ہونا ہے, کیونکہ یہ آرام کا بالکل اس کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہجرت کی اجازت مل گئی. کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں, میں نے اس کے لیے زبردست اونٹنیاں تیار کر رکھی ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی. اب رات میں جب آپ نکلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, دیکھیے منصوبہ بندی. عبداللہ بن ریقط کا میں نے بتا دیا, میں بہت اختصار سے بیان کروں گا. اب اللہ کے نبی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے, ان کے گھر سے نکل کر کے غار ثور, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال لے لیا. نئی جگہ جانا ہے, رہائش, تمام چیزوں کی حاجت رہے گی, پورا مال. ایسی قربانی دینے والے رفیق اور ساتھی کو آپ نے چنا تھا, پورا مال لے لیا. اس کے بعد جب غار میں گئے تو غار میں جا کر کے رک گئے.
اور کہہ دیا تھا عبداللہ بن اریقط کو 3 روز کے بعد یہاں آنا. اب ادھر جب لوگوں کو خبر لگی کہ ابو بکر اور اللہ کے نبی نکل گئے, واقعہ لمبا ہے. اللہ کے رسول کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھے تھے. ابو جہل یہ لوگ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو حضرت آپ کی بیٹی سے پوچھا کہاں ہیں تمہارے بابا؟ کہا مجھ کو نہیں معلوم. تماچا مارا ابو جہل نے, کان کی بالیاں گر گئی. اللہ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پر. مکہ کے لوگ تلاش کر رہے ہیں, بلکہ کچھ لوگ جب اس طرف گئے تو کہا مکہ مدینہ تو شمال میں ہے, تم جنوب کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہنچے. اب جب غار میں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ رک جائیے اللہ کے نبی, رک جائیے, میں پہلے اندر جا کر کے دیکھ لوں, اندر کوئی اگر موذی جانور ہو, کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو دور کر دو, آپ رکیے. یہ ہے اللہ کے نبی نے جس ساتھی کا انتخاب کیا تھا, کیا کہتے ہیں وہ ابو بکر صدیق رک جائیے, اگر کوئی جانور ہو, کوئی خطرہ ہو, پہلے میں دیکھ لوں. یہ مشکل وقت کے لیے ایسے ساتھی کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جب مشکل ہو تو سینہ تان کر آ کر کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ غائب. ہم لوگ چنتے ہی ہیں ایسے لوگوں کو, چنتے ہی ہیں کہ مشکل وقتوں میں غائب. اللہ کے نبی نے جس کو چنا کہا رک جائیے اللہ کے نبی میں دیکھ لیتا ہوں. ایسا سچا ساتھی اللہ کے نبی. یہ سب اسباق ہیں اس کے. اور آگے بڑھ گئے. اب 3 روز یہ وہاں ہیں تو 3 روز تک کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر یہ توشہ باندھتے تھے رات کے وقت اور لے جا کر کے وہاں ان کو کھانے کے لیے دیتے اور دن بھر کی مکہ کی خبر دیتے. اب دیکھیے یہ نوجوان آدمی تھے, تھوڑی دیر ان کے ساتھ سو لیتے اور رات ختم ہونے سے پہلے مکہ آتے اور مکہ میں ایسے صبح کرتے جیسے یہیں تھے, اور پھر مختلف دن بھر مختلف مجلسوں میں بیٹھتے اور ساری خبریں مکہ کی لے لیتے, کون کس طرف نکلا ہے, کدھر کدھر تلاش کر رہے ہیں, پوری خبر اللہ کے نبی کو جا کر رات کو دے دیتے. اس کو کہتے ہیں نیٹ ورک. اکیلے اللہ کے نبی کو پورے مکہ کی خبر, پورے مکہ کو اللہ کے نبی کی خبر نہیں. یہ ہے نیٹ ورک اور منصوبہ بندی اور پلاننگ. پورے مکہ کی خبر اللہ کے نبی کو, اللہ کے نبی کی خبر پورے مکہ کو نہیں. یہ منصوبہ بندی. آج ہمارے یہاں دیکھیے کوئی چیز راز فوراً پھیل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے جو ہجرت کی ہے اس پر کبھی آپ غور کیجئے کتنے اسباق ہیں. اور آگے بڑھ گئے, میں تیزی کے ساتھ گزروں گا. اور آگے بڑھ گئے. عامر بن فہیرہ کا کیا کام؟ یہ غلام تھے. ان کا کام یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی بکر جب غار میں کھانا لے کر جاتے تو یہ پیچھے پیچھے بکریاں چراتے جاتے تاکہ نشانات قدم مٹ جائے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے لوگ بڑے ماہر کھوجی, آج کے دور میں بھی بنا ٹیکنالوجی کے کسی چیز کا پتہ لگانے میں بالکل کرنٹ تحقیق ہے. عربوں سے آگے کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ ریگستان میں جب اونٹ گم ہوتا ہے تو وہ ڈھونڈ کر نکال لیتے ہیں. اور عرب کے لوگ کتنے چالاک تھے. اللہ کے نبی کا سابقہ کن لوگوں سے تھا؟ ہمارا تو بے وقوفوں سے پڑا ہے. میں کہتا ہوں کس سے سابقہ تھا جانتے ہو؟ سنیے, ابو سفیان مشرکین مکہ کا ایک قافلہ لے کر کے یہ نکلے. ابو سفیان قافلہ لے کر کے جب یہ گئے تو راستے میں خبر لگی کہ اللہ کے نبی اور صحابہ قافلے کے لیے نکلے ہیں. ابو سفیان نے قافلے کو بچانے کے لیے بڑی تیاری کی, راستہ تبدیل کیا. اسی میں ایک واقعہ ملتا ہے کتنے ذہین تھے یہ لوگ جن سے اللہ کے نبی کا سابقہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب خبر لگی تو ابو سفیان نے یہ کیا کہ قافلے والوں کو کہا رک جاؤ, اور خود 2-3 لوگوں کے ساتھ آگے نکلا. اور ایک مقام پر جب گیا تو لوگوں سے پوچھا کچھ نیا ہوا؟ کہا ہاں یہاں 2 لوگ ابھی اونٹ بیٹھائے تھے, اونٹ لے کر کے ابھی گئے ہیں وہ. ابو سفیان نے فوراً گھوڑے سے اترا اور اونٹ کی مینگنی لکڑی سے توڑی, جو اس کا پاخانہ ہوتا ہے اس کو لکڑی سے توڑا, اور اس کے بعد
کہتے ہیں ابو سفیان فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر کے یہ تو مدینہ کے لوگ ہیں، کیونکہ مدینہ کے لوگ اونٹ کو جو چارہ دیتے ہیں اس میں کھجور کی گٹلی کوٹ کر دیتے ہیں، اس لیے فوراً نکلو یہاں سے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کے نبی کا سابقہ ایسی قوم سے پڑا تھا جو اونٹ کی مینگنی دیکھ کر سوار کا پتہ بتاتی تھی، معمولی لوگوں سے سابقہ نہیں تھا، مگر اللہ کے نبی کے غار کا پتہ نہیں لگا پا رہے ہیں۔ کیوں؟ جب ابو بکر صدیق کے لڑکے واپس آتے ہیں تو پیچھے پیچھے عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے ہیں۔ یہ چرواہے تھے، کام تو بکریاں چرانا تھا، لیکن پورے کے پوری خبر محفوظ رہے، راز نہ افشا ہو، یہ ایک کام تھا ان کا۔ اب یہاں تک کہ تو ان لوگوں کا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے، راستے میں وقت کم ہوتا ہے ورنہ بہت سارے اسباق ہیں، ایک ایک پہلو پر آپ غور کیجئے، ہجرت کے ایک ایک پہلو پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ پڑھیے، کبھی آپ کے دائیں طرف ہوتے ہیں، کبھی آپ کے بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کہا اللہ کے نبی جب لگتا ہے کہ تیر اور تلوار سے کچھ حملہ ہو سکتا ہے، تیر سے مبادا کوئی بھٹکا ہوا تیر نہ آ جائے، مجھ کو لگتا ہے آگے سے آئے گا تو آگے آ جاتا ہوں، پیچھے سے آئے گا تو پیچھے آ جاتا ہوں، دائیں سے آئے گا تو دائیں، بائیں سے، کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا تیر بھی آئے تو صدیق کا سینہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے۔ اور جائیے، راستے میں کچھ لوگ ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے 2 سال چھوٹے تھے، لیکن عمر کے اثرات آپ کے اوپر آ گئے تھے اور آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیاہ تھے۔ میں یہاں پر رک کر ذرا سا ایک جملہ کہہ دوں، ہمارے یہاں ایک چیز بہت زیادہ عام ہے لوگوں میں، ذرا سا بھی آدمی دین کے معاملے میں، مطلب یہ کہ عبادت کرنے لگتا ہے، نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے تھوڑا سا، بس چوتھے دن تو اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھ لیتا ہے۔ وہ کچھ دن دین کا ذرا سا عمل کیا، تھوڑا سا دینداری آئی، بس اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا۔ اب اس کو کون کہے؟ جانتے ہو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹا خواب بیان کرے گا تو قیامت کو اس کو 2 جو دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس میں گانٹھ لگا۔ اگر آپ اس سے سوال کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا؟ بڑا نورانی۔ ارے نورانی تو رہے گا، عام لوگوں کو ہوتا ہے، کائنات کے امام تھے وہ، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے تھے۔ داڑھی کیسی تھی؟ پوچھئے سوال، پوچھئے داڑھی کیسی تھی؟ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے، کہا بالکل سفید۔ اللہ اگر توفیق دے تو سیرت پڑھیے، چند بال سفید تھے آپ کے، چند بال۔ پوچھئے، ہمارے یہاں بہت عام ہے، خیر بات ضمناً آ گئی ہے ذرا سا تو میں کہہ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے، یا تو راز بچائے جائے یا تو کیسے بات کی جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے یوں ہی ابو بکر صدیق کا انتخاب نہیں کیا تھا، مشکل حالات میں کھڑا رہے گا، مشکل سوال کا جواب سوال آئے گا، جواب دینے کی ذہانت ہے اور صلاحیت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ یہ راستہ بتاتا ہے مجھ کو۔ اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ مجھ کو راستہ بتاتے ہیں۔ سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ پہلے دور میں ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے راستہ بتاتے تھے، سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ راستہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لے رہے ہیں مراد؟ ہدایت کا راستہ۔ تو جواب کیا دیا آپ نے؟ یہ مجھ کو راستہ بتاتے ہیں۔ یہ سیرت کا سبق ہے، جب مشکل سینسیٹو سوال آئے تو جواب آپ کا اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ بات بھی نکل جائے اور راز بھی نہ فاش ہو۔ ہمارے یہاں دیکھیے ٹی وی پر جا کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جواب دینے کی صلاحیت ہوتی نہیں ہے۔ اینکر جب سوال کرتا ہے تو بجائے یہ کہ اسلام کا دفاع کرنے کے، اسلام کے اوپر الزام لے کے، آپ کے اندر جب صلاحیت نہیں ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے بولنے کی، صلاحیت نہیں ہے تو جس قسم کے مواقع پر یہ تمام چیزیں سیرت میں اللہ کے نبی نے جو واقعہ ہجرت ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کا اسوہ بہترین نمونہ ہے۔ قائدین
किन लोगों को दिया जाए काम, किन के अंदर ये सलाहियत है, मुश्किल तरीन हालात में मुश्किल तरीन सवाल का जवाब, मुश्किल तरीन बात आसानी के साथ कह ले जाए। जाती बातें अहमियत नहीं रखती है, मगर अगर आप जवाब देना चाहें तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है। मुझको एक आदमी ने बताया, और आप लोग भी जानते होंगे, पीछे राजस्थान का एक कत्ल का वाकया हुआ दर्जी का, बड़ा अफसोस का मामला था। हर मुसलमान लीडर, वो भी उतनी टाइम लीडर बन जाते हैं जिनको उनकी गली के 7 घर है तो 5 घर वाले पहचानते हैं, सिर्फ वो 2 घर के नहीं पहचानते, वो भी लीडर बन जाते हैं, बयानात देने लगते हैं, ये बहुत गलत हुआ, इसकी हम निंदा। भाई कौन उसकी तायद करे, लेकिन आप बयान क्यों दे रहे हैं? जब मुसलमान नौजवानों को मारा जाता है, जब सब किया जाता है, उस वक्त तो कहाँ होती है आपकी ज़बानें, क्यों बंद होती है? उस वक्त तो आप क्यों नहीं कहते? बड़ी तेज़ी के साथ, मैं भी एक मरतबा सफ़र में था, उस दौरान मुझसे सवाल किया गया कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, और मैं तमाम उन्हीं लोगों के दरमियान घिरा हुआ था। मैंने कहा कि यह डर तो बहुत पहले से था, मैं तो कहता था कि हमारे नौजवान बिगड़ ना जाए। आए दिन पकड़ करके एक नौजवान को 20-20 नौजवान मार रहे हैं और नारा लगवा रहे हैं राम का। संसद की मीटिंग में सारे मुसलमानों को कत्ल करने के लिए साधु ऐलान कर रहे हैं। डर रहे थे हम कि हमारे नौजवान भी बिगड़ ना जाए। बिगाड़ दिया आप लोगों ने हमारे नौजवानों को। रोज ऐलान हो रहा है मुसलमानों को खत्म करेंगे इंडिया से। कहां थे आप उस वक्त? तो रोकना था उन लोगों को। बिगड़ गए, 1-2 नौजवान कर डाले कुछ उल्टा सीधा, आप ही लोगों ने बिगाड़ा है उनको। आप बात करना चाहते हैं अगर तो कम से कम देखिए किस अंदाज में आप अपनी महफूज ज़मीर को पेश कर रहे हैं, किस अंदाज में। यह हालात बनाया किसने? 58 वाकयात हुए मॉब लिंचिंग के, कत्ल के वाकयात। कहां थे उस वक्त लोग? बिगड़ गए। हमको अफसोस है कि हमारे बच्चा बिगड़ गया। यह सब देख करके तुम इनको रोक देते, कभी नहीं बिगड़ते ये, यही सब देख करके बिगड़े। खैर बात जरा सा दूसरी तरफ चली जाएगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा हम उनको रास्ता दिखाते हैं। वक्त हो चुका है, बस आखिरी मरहला हिजरत क्या है। एक तो मैंने ये बताया कुर्बानियां, और ये इसमें हिकमत और असबाक। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मदीना पहुंचे तो मदीना से पहले एक बस्ती थी क़ुबा, पहले आप वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे क़ुबा में तो एक मकान था, वहां सबको बिठा दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन लोगों ने बैत की थी मक्का आकर, वही जानते थे कि ये अल्लाह के रसूल हैं। सब लोग नहीं जानते थे, मदीना के लोग। मैंने कुछ देर पहले बताया कि मुसअब इब्न उमैर ने हर घर में इस्लाम पहुंचा दिया था, यानी इस्लाम का नाम हर घर में पहुंच गया था, और 2 कबीले पूरे मुसलमान हो चुके थे। अल्लाह के नबी को देखा नहीं था। अब जब बैठे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अल्लाह के नबी दोनों बैठे हैं। अब नए आने वाला कोई भी शख्स अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आता और आकर के अहद व पैमान करता, आपके जानिसारी का लब्बैक, आप तशरीफ लाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश, अल्लाह के नबी खामोश। हैरत होती है, जरा सा गौर कीजिए। हर कोई समझ रहा है नया आने वाला कि अल्लाह के नबी ये है अबू बकर सिद्दीक, आए तो पैमान कर रहे हैं, और ये भी खामोश है, तरतीब नहीं कर रहे हैं, और अब अल्लाह के नबी भी। जब पूरा घर भर गया, पूरा बड़ा हॉल नुमा घर था, तो सूरज को ऊपर आ गया। अल्लाह के नबी के चेहरे अनवर पर धूप आने लगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चादर तान करके खड़े हो गए कि धूप आपके चेहरे पर ना आए। लोगों ने जब यह मंजर देखा तो कहा यह तो गुलाम है जो अपने आका के चेहरे पर धूप भी गवारा नहीं करता। दौड़े अल्लाह के नबी की तरफ। क्यों अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी देर तक खामोश थे, तरदीद नहीं कर रहे थे? क्यों? कभी गौर किया हमने? यह आपकी ज़हानत की इंतहा थी, इसलिए कि आने वाले नए थे। धोखे से अगर कोई मामला हो तो सिद्दीक हो। जब यकीन हो गया कि ये सारे जानिसार हैं, फिर गुलामी का इस तरह ऐलान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत, ये एक वाकया, सहाबा किराम की हिजरत के वाकयात, हमारे कौमी मसाइल का हल, हमारे दीनी जज्बे के इर्तिका और उसकी तरक्की का सामान इसमें हिजरत में है। कैसे हिजरत की है सहाबा किराम ने? हजरत
ام سلمہ کا واقعہ، ابو سلمہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال لے کر کے نکلے، بہت دولت تھی ان کے پاس، کیونکہ ہتھیار اتنا زبردست بناتے تھے کہ بڑے ماہر کاریگر تھے. جب نکلنے لگے مشرکین مکہ نے کہا رک جاؤ، بہت مال کمایا ہے تم نے مکہ میں، یا تو مال چھوڑ کر جاؤ یا دین. کہا بڑی چھوٹی چیز مانگ لی دین کے مقابل، پورا مال چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے سنا تو کہا بہترین تجارت کی ہے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بہترین تجارت، چھوڑ دیا سب کے سب. پڑھ گیا واقعات. حضرت ام سلمہ جب یہ ہجرت کے لیے نکلی، مکہ کے باہر نکلی، ان کے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ، اور شیر خوار بچہ 6-7 مہینے کا بچہ گود میں. ان کے قبیلے کے لوگ آئے، ابو سلمہ کے اور ام سلمہ کے. ام سلمہ کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے اپنی بیٹی نہیں دی آپ کو کہ آپ لے کر کے اس کو کر گیا پھرو، آپ کو جانا چاہیے. اب جب یہ ہوا تو ابو سلمہ کے قبیلے والوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، بچہ انہوں نے چھین لیا. اب کیا ہوا؟ حضرت ابو سلمہ اکیلے گئے، ان کا بچہ ان کے قبیلے کے لوگ گئے لے کر گئے، اور ام سلمہ کو ان کے قبیلے کے لوگ. یہ روزانہ اسی مقام پر آ کر روتی تھی. لوگوں نے کہا تمہارے کلیجے پتھر ہیں، اس کا جگر کا ٹکڑا چھین لیا، شوہر سے جدا کر دیا، اس کا بچہ تو دے دو، دودھ پیتا بچہ. پھر لوگوں کے تانے کی وجہ سے ان کو شرم آئی اور بچہ دیا. تنہا اکیلی عورت 500 کلومیٹر کا سفر، اکیلی بالکل اللہ پر توکل کر کے سینے سے بچے کو لگا کر عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے نکل گئی. اللہ کا دین یہ ہے. اکیلی راستے میں ملاقات ہوئی، بعد میں ایمان لائے حالانکہ وہ حضرت طلحہ. انہوں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا مدینہ. اونٹنی بٹھایا، اونٹ بیٹھایا اور مدینہ کے قریب قبا نظر آیا تو کہا دیکھو یہ ہے جہاں تم جانا چاہتی ہو. یہ قربانی عبداللہ ذو البجادین، ان کا واقعہ کلیجہ کانپ جاتا ہے جب بھی سنو. کیسے قربانیاں دی؟ ایک تو یہ کہ ان واقعات میں اسباق، دوسرا ہماری دینی غیرت و حمیت کو، ہمارے دینی جذبے کو جوان کر دینے والے ہیں. یہ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب ایمان لائے تو یتیم تھے، چچا نے پال پوچھ کر کے جوان کیا تھا. جب جا کر کے کہا تو چچا نے کہا بیٹا تو یہ دین چھوڑ کر باپ دادا کا کہا؟ میں نے اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کو مان لیا ہے. کہا بیٹا اس کا انجام جانتے ہو؟ کہا سب کچھ قربان کر دیں مگر عقیدے کی سوداگری نہیں. چچا کہتا ہے بیٹا یہ جو کپڑے پہنے ہو بدن کے یہ بھی میرے ہیں. تاریخ پڑھ گیا. اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے. نوجوان عبداللہ ذو البجادین کے پورے کپڑے چچا نے اتار لیے، پورے کپڑے، ہاتھ سے شرمگاہ ڈھانکی. والدہ نے جب دیکھا تو کہتی ہے بیٹا یہ کیا حالت ہے؟ کہا امی ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیجئے شرمگاہ ڈھانکنے کے لیے. ذرا تصور کیجئے ایک جوان بیٹا اپنی ماں کے مقابل اس حالت میں کھڑا ہوا ہے صرف عقیدے کی وجہ سے. چھوٹا سا کپڑا ان کی والدہ نے دیا، اس کو لپیٹ کر کے اسی حالت میں پیدل کچھ نہیں ہے، راستے کیا چپل کچھ نہیں، پیدل مدینہ پہنچے. پڑھیے سیرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کے. اگر کوئی سو رہا ہو، کوئی عبادت کر رہا ہو تو زور سے تلاوت نہیں کرنا ہے تاکہ اس کو ڈسٹرب نہ ہو. یہ زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں. کسی نے آ کر کے کہا کہ عبداللہ زور سے تلاوت کرنا جب کوئی سو رہا ہو یا کوئی عبادت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہے تو درست نہیں ہے. اللہ کے نبی نے سنا، آپ باہر تشریف لائے حجرے سے اور کہا رک جاؤ، عبداللہ کو نہ روکے، عبداللہ کو نہ روکو، اس کے تو بدل کے کپڑے بھی اتار لیے گئے دین کے لیے، اس کو بنا نہ کرے کوئی، اس کو نہ روکے. یہی عبداللہ ذو البجادین ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ نکل رہے ہیں سفر پر ہجرت جہاد کے لیے. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھ کو شہادت دے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کفار تجھ کو نہ مارے. حیرت زدہ ہے. اسی سفر میں بخار چڑھا، وفات ہوئی آپ کی. لمبا واقعہ ہے، میں اختصار کر رہا ہوں.
رات کا وقت ہوتا جب آپ کو دفن کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں قبروں کے دونوں طرف. اللہ کے نبی نے جب لاشا اتارا قبروں میں تو چہرے کو قبلے کی طرف کر کے ارشاد فرمایا اللہ تیرا رسول اس سے راضی ہے, اللہ تو راضی ہو جائے رب العالمین, اللہ تو اسے بخش دے رب العالمین. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاش ہمارا لاشا ہوتا کہ نبی ہمارے لیے یہ الفاظ کہتے ہیں اے اللہ اس نے سب کچھ تیرے دین کے لیے قربان کیا تھا. ہجرت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہجرت جو کی وہ کیا تھی, کیسے کی, سب کچھ قربان کر دیا. ہجرت کے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے جو مہاجرین کے بارے میں کہا ان الذین آمنوا وہاجروا, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا اور اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا. مجاہد جو اللہ کے راستے میں مسکراتے ہوئے جان دیتا ہے, اگر اسے شہید کر دیا گیا اس کی زندگی کی معراج ہوتی ہے. وہ کتنے واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان قربان کرنے. مسکراتے ہوئے حضرت زید کا واقعہ کہ ان کو 70 سے زائد زخم تھے بدن میں, سانس آ جا رہی تھی. کسی نے آ کر کے پوچھا کیا حال ہے, کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی. جب آپ اللہ کے نبی تشریف لائے تو پورے بدن میں زخم تھا, اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. اللہ کے نبی کچھ دور کھڑے ہو گئے اور آپ نے پوچھا, پورے بدن کی توانائی جمع کی اور گھسیٹ کر کے اپنے بدن کو اللہ کے نبی کے جسم اطہر کے قریب کیا, پیروں کے قریب. اور اس کے بعد جب سر اللہ کے نبی کے پیر کے قریب چلا گیا تو پوری آنکھ کھلی اور اس کے بعد ایک جملہ کہا فزت ورب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور اس کے بعد آپ کی جان نکل گئی. یہی تو چاہتا تھا کہ آپ کے قدموں میں جان دے دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واقعات, مسکراتے ہوئے جان دی. وجاہدوا جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اگر شہید کر دیے گئے تو زندگی کی معراج مل گئی, کامیاب ہو گئے. یہ 2 بچے آئے اللہ کے نبی کے سامنے, کہا تم لوگ جنگ میں نہیں جا سکتے, بہت چھوٹے ہو. ایک نے کہا اللہ کے نبی میری تیر اندازی دیکھ لیجئے ذرا سا, سچا نشانہ ہے. جب تیر چلا کر بتائی اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. دوسرے دوست رافع کہتے ہیں اللہ کے رسول طاقت میں اس سے زیادہ ہوں, پچھاڑ دیتا ہوں اس کو, مجھ کو اجازت دیجیے. پہلے وہ پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تھے, پنجوں کے بل. اللہ کے راستے میں جن لوگوں نے جہاد کیا, جاہدوا. یہ حضرت خنسا 4 بیٹے قادسیہ کے میدان میں کہتی ہے کہ تم سب اس بات پر گواہ ہو, تم سب, کہ میں نے تمہاری صحیح تربیت کی, اور اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ تم سب اپنے باپ کی اولاد ہو. میں نے تمہارے نانا اور ماموں کو رسوا نہیں کیا. جاؤ سامنے میدان کارزار گرم ہے, اللہ شہادت کے بدلے جنت دے گا, حصول جنت کا سامان ہے. جاؤ اللہ کے راستے میں شہید. گئے, 4 بیٹے شہید ہو گئے. جب کسی نے آ کر کے کہا حضرت خنسا سے تیرے 4 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں, ارشاد فرماتی ہے الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی, ساری تعریف اللہ تیرے لیے, تو نے میرے بیٹوں کو شہادت دی اور اس کے ذریعے مجھ کو عزت کے 4 شہید کی ماں. جاہدوا جن لوگوں نے جہاد کیا, آووا ونصروا اور جن لوگوں نے ان کی مدد کی. جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے صحابہ کرام تو کیسی مدد کی صحابہ نے, پورے مال میں آدھا تقسیم کر دیا, پورا مال. حضرت سعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پورا مال رکھا, کہا یہ آدھا آپ کا آدھا میرا, اور 2 بیویاں کہو تو طلاق دو, ایک سے تم کر لینا. کہا اللہ آپ کے مال میں برکت دے, مجھ کو بازار کا راستہ صرف بتا دو. تاجر آدمی تھے, اللہ نے بہت برکت کی. 6.25 کلو سونا غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں دیا, 6.25 کلو سونا. ان کا جو ترکہ تقسیم ہوا تھا تو وہ ٹکڑے ڈلے توڑنے والے کے ہاتھ میں چھالے آ گئے تھے, اللہ نے اتنا مال دیا تھا, لیکن اللہ کے راستے میں ویسے ہی خرچ بھی کرتے تھے. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے راستے میں کیسی قربانی دی صحابہ کرام نے, کیسے ایک دوسرے کے بھائی بنے, کیسا بھائی چارہ تھا. اللہ نے ان لوگوں کو کہا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ نے عمل کے بارے میں کہا ہے, اب اسلام کے لیے آدمی سب کچھ چھوڑ دے وہ کامیاب. اگر ضرورت پڑے تو ہجرت کر جائے. اہل ایمان کی اسلام کے دفاع کے لیے ہمیشہ جو صلاحیت ہے, ہمیشہ میدان جنگ نہیں ہوتا ہے,
لیکن جو صلاحیت ہے اس صلاحیت سے اسلام کا دفاع کرے اور اہل ایمان کی مدد کرے اور اسلام کو قوت پہنچائے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے مال وقت و صلاحیت جو دیا ہے اس کے ذریعے. اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا, یہی لوگ حق پر ہیں. ومغفرۃ ورزق کریم. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین الہ العالمین اللہ تیرے دین کے لیے رب العالمین تیری رضا اور خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا جذبہ دے. اللہ تیری محبت دل میں اس طرح راسخ کر دے رب العالمین کہ تمام محبت پر غالب آ جائے. اللہ تیرے دین کی حفاظت ہر صورت میں کریں. اللہ باعمل بنا رب العالمین, دین پر سختی سے جم جانے والا بنا رب العالمین. الہ العالمین ہم بڑے کمزور بندے ہیں, اللہ ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین. نیکیوں سے دل میں محبت پیدا فرما, جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم.